حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے پیار کرتے تھے، اور ایمان کی محبت یہ مومن کا ترا ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دے اور اس کو ہمارے قلوب میں مزین کر دے۔ اس کائنات میں سب سے قیمتی اثاثہ جو کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا، اور دنیا پہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی محبوبیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ عبادت جو قربت الہی بخشتی ہو وہ مومن کو محبوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے، اور حضور کی زندگی کا بھی وہ حسن اور جمال رہا ہے۔ اور آقا کریم ہر اس عبادت سے محبت کرتے تھے جو قربت الہی کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور جس عبادت سے محبت کرتے تھے وہ نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ حضور نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا اور بلال حبشی کو حضور نے یہ کہنا ہوتا کہ ندا دو، اذان دو، پکار لگاؤ نماز کے لیے، تو حضور حضرت بلال کو کہتے، قم یا بلال فارحنا، اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے پیغام سے راحت پہنچا دو۔ تو حضور علیہ السلام حضرت بلال کو ارحنا بالصلاۃ کے ساتھ آواز دیتے تھے۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ ایک فریضہ ادا کر چکے، اب دوسرے فریضے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے اور اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ کسی سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، جس کو حضرت امام بخاری نے فضائل القرآن میں لکھا، کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اقرأ علی القرآن، میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا، اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میری آرزو یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی زبان سے بھی سنوں۔ تو کہتے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو حضور نے فرمایا، حسبک الآن، اے عبداللہ بس کرو۔ تو کہتے میں نے تلاوت روک دی، اور جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ اور قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے تو اس کو اس لذت کے ساتھ پڑھا جائے کہ آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو تکلف کے ساتھ رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، تو فرمانے لگے، پھر مقدر پہ رویا کرو، کہ دل اتنا بنجر ہو گیا ہے اور اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تم رونا چاہتے بھی ہو، تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھا کرو اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کے رویا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضور کا ایک فرمان سن لیجیے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کتاب رحمت کے بارے میں طبیعت کے اوپر ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے
جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ زمین کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ زمین کے باسیوں کے لیے نفع بخش ہے۔ درخت پھل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ چھاؤں دیتے ہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تو یہ سسٹم ہے معاشرت کا اور پوری دنیا کا کہ ایک دوسرے کے لیے جیا جاتا ہے، اور جب باپ اپنے اوپر سب کو جھیلتا ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتا ہے، ماں خود گیلے بستر پہ لیٹتی ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتی ہے، اولاد تکلیفیں برداشت کر کے ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے۔ جب اس فلسفے پہ جو فطری فلسفہ ہے، انسانیت کے لیے فطری فلسفہ ہے، اور پوری انسانیت چھوڑ کے بلکہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اسی نظم پہ قائم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب ہے۔ ایک بھینس لے لیجئے، وہ اپنے بچے کو تو دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ انسانوں کے لیے ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ تو وہ اپنی نسل کی اتنی خدمت نہیں کر رہی جتنی انسانوں کی خدمت کر رہی۔ درختوں کے پھل انسانوں کے لیے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفع کا سبب ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ راحت کا سبب ہیں۔ اور جب انسانی معاشرت اس ترتیب سے آئے گی تو پھر ایک اچھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ تشکیل پائے گی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوگا اس کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرائیں گے، زمین کے اوپر اس کو ٹھہراؤ دیں گے، زمین کے اوپر اس کو تمکین دیں گے، اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہم فروغ دیں گے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوا۔ تو یہ ایک اصول اگر انسان سمجھ لے اچھی طرح سے تو وہ اپنے اندر سے سکون تلاش کر سکتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ایک ماں ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوک بھی کاٹ لیتی ہے تو اس کو اس بھوک سے تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ بھوک اس کا اندر توڑ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو اس نے جو کھلایا ہے، اس کو جو اس نے سیراب کیا ہے، وہ اتنی تسکین اسے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھوک جو ہے وہ تکلیف نہیں دے رہی ہوتی۔ تو دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا۔ ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا یہ ایک اصول دیا گیا ہے۔ چونکہ تزکیہ اعضاء پر بعد 5-6 خطبات جمعۃ المبارک سے ہو رہی ہے، تو یہ ایک خاص نقطہ ہے تزکیہ اعضاء کا، جو تھوڑا سا باریک تو ضرور ہے اور اس کو بڑی حساسیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، زبان کا تزکیہ کر لیں، زبان کو گالی سے پاک کر لیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو دیگر زبان کی غلاظتیں اس سے زبان کو پاک کریں، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کریں، ہم پاؤں سے کسی کو ٹھوکر نہ دیں۔ یہ تو ہے، لیکن ہمیں جو تزکیے کا حکم دیا گیا ہے اس میں حساسیت اتنی ہے کہ ہم اپنے رویے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے اور یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ گوشائے چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ،
یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشہ چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشہ چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے۔ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں۔ تو شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور تم نے بات کرنی ہے تو اس سے سرگوشی نہ کرو، کیونکہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو جو ہے وہ رنج پہنچے گا، اس کو اپنی اہمیت کم دکھائی دے گی کہ میرے سے سرگوشی نہیں کی، تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنے کی۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے۔ اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر دین کی ایک پہچان ہے، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے، اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو یہ وہ بھی کریں گے۔ اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے، اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ لوں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائے، مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتے ہیں نہیں، کہتے میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے۔ تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے، تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیند برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ،
ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے. دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے. ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید. اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی خوش، کیسے کیا پتہ. قبر کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ اکبر. قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈرا دے. میں کہتا ہوں لوگ ہیں کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے. قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کھدتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب، جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں اس میں کوئی شخصی نعرہ نہیں لگتا، نعرے میرے حضور کے، کیونکہ ہم سارے نوکر مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں. تو اسی عقیدت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ جلوس اس جلوس کی یادگار ہوگا، اس جلوس کا تسلسل کہہ لیجئے، اس جلوس کی سنت کہہ لیجئے جو حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے نکالا تھا، اور ہاتھوں میں طالع البدر علینا کے جھنڈے تھے، عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور کیا رنگ تھا، کیا کیفیات تھیں. بلکہ حضرت بریدہ اسلمی نے عرض کی نا، جب صحابہ آگے سے آئے اور عقیدتوں سے نعرے بھی لگنے لگے تو انہوں نے کہا حضور لا تدخل المدینہ الا باللواء، ہم نے بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل نہیں ہونا. تو فرمایا کہ اے بریدہ جھنڈا کہاں سے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو جھنڈا میں بنا لیتا ہوں. جب حضور سے عرض کی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کی نوک پہ باندھ لیا اور ہوا میں لہرانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو جھنڈا بھی تھا، نعرے بھی لگ رہے تھے. کتاب الہجرہ اٹھائیے، باب الہجرہ مسلم شریف میں، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالصَّبِيَانُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدَ یا رسول اللہ. بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور خواتین مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں اور حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ. اچھا وہ حضور کو تو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. امام صالح نے سبل الہدی والارشاد میں اتنی خوبصورت بات لکھی، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک آنسو نہیں تھمتے تھے، کہ جب حضور تشریف لائے نا تو مکان کی چھت پہ بچیاں تھیں، تو حضور ناقہ پہ سوار تھے، تو وہ ایک دوسرے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے اور اس قافلے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتی ہیں ایہم ہوا ایہم ہوا، ان میں حضور کون ہے، ان میں حضور کون ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان بچیوں سے رسول کریم نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. حضور نے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اگر کوئی حضور سے محبت کرے تو پھر حضور بھی اس سے پیار کرتے ہیں. تو وہ کیا منظر تھا. مورخ اسلام حفیظ جالندھری نے اپنے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے اس کو نبھایا کہ اللہ آپ کو نصیب کرے جو نہیں گئے اڑ کے مدینے چلے جائیں. مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ بالکل جنوبی سمت ہے، یعنی وہاں نماز اب جب پڑھتے ہیں تو رخ ادھر کرتے ہیں. تو ادھر سے حضور مکے سے آئے تھے. تو مورخ اسلام حفیظ جالندھری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آ کر. زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں،
دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ آپ کو بھی کوئی پوچھے کہ رات بھی جاگتے رہے ہو، صبح اٹھ کے سلام پڑھا ہے، صبح بھی جلوس میں رہے ہو، اب پھر یہاں پلٹ آئے ہو، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، سارا دن تم رجے نہیں ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اسے کہنا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشام جاں کو معطر کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ ملے تو حضور کا ذکر چھڑے، اور حضور کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، ماحول کے اندر ایک نور پھیلتا ہے، جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا ہے جیسا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکھا برس رہی ہے۔ آپ اس کا ادراک کریں، احساسات کی آنکھیں کھولیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں نبی کا نام لیا جائے، یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے، کتنا میٹھا نام ہے یہ حضور کا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ جب لبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نطق ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں، اور نام ہی ایسا ہے اگر کوئی تعریف نہ بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف ہے، کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو، چشمے سوکھ جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر خامیاں بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو کافروں نے بھی کہا، عجیب بات ہے، محمد بھی کہتے اور گالیاں بھی دیتے۔ ایک بات کرو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو۔ اگر کوئی کہے کہ پھول خوبصورت نہیں، یہ تو بات نہیں بنتی، پھول بھی کہہ رہے اور کہہ رہے خوبصورت بھی نہیں۔ حسن تو پھول کی ایک ایک درز میں رکھا گیا ہے، اس کی نزاکتوں کے اندر حسن بھر دیا گیا ہے، اور کہے پھول بھی اور خوبصورت بھی نہیں، کہے محمد اور پھر نقص بھی نکالے۔ چونکہ اہل زبان تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے، اور تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، اس لیے محمد کا معنی کثرت تحمید ہے، کثرت تعریف ہے، خوبیوں کی کثرت کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ بول کے پھر تنقید کرتے ہو، کہا یہ بات جچتی نہیں ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے نام بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ نام بدل لیا اور کہنا شروع کر دیا مزمم، معاذ اللہ، اس کا معنی بار بار مذمت کیا گیا، یہ اس کے الٹ اپنے طور پہ انہوں نے نام رکھا۔ کتب سیر میں یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر وہ اس انداز کے ساتھ محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے، اور پھر اپنے دل کی آگ نکالتے تھے۔ اس طرح ایک صحابی نے سنا، حضور کی خدمت میں بھاگا آیا، حضور وہ مزمم کہہ کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ آقا کریم فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ یلعنون مزمما ویشتمون مزمما وانا محمد، وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، میرے اللہ نے تو مجھ کو محمد بنایا۔ تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے، ساری رات ہو جائے، سحر ہو جائے، اللہ اکبر، یہ ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ سحر کو بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے، دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا،
پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ تو راتیں بیت جائیں، لمحے سمٹ جائیں، علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں اور اتنے تذکرے پھیلے ہیں حضور کے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کا جب تذکرہ کرنے کے لیے قلم کاغذ پہ آتا ہے تو لگتا ہے کاغذ پہ سجدے کر رہا ہے، پھر حضور کی تعریف بنتی ہے نا۔ اور جب نطق اللہ اکبر در رسول پہ دربانی کرتا ہے اور لفظ حضور کے قدموں میں سلامی کرتے ہیں تو اسی کو نعت کہتے ہیں۔ حضرت حسین حضرت نے تو اپنے انداز میں نعت کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ جب دل کا ایک ایک تار نبی نبی بولے تو پھر نعت بنتی ہے نا۔ جب تن من ہر سمت وہ روشنی اور وہ اجالے پھیل جائیں تو پھر نعت بنتی ہے۔ تو نعت روشنی کا نام ہے، نور و نکھت کا نام ہے، اجالوں اور ضیاؤں اور خوشبوؤں کا نام ہے، اور اندھیری رات کے اندر طلوع سحر کا نام نعت ہے۔ اور اہل ایمان شروع سے نعت پڑھتے آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ جب ان کے باغوں میں پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے۔ ابو بکر یہ بھی بقورہ سے کنیت ہے، یعنی شجر اسلام پہ پکنے والا پہلا پھل، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے۔ ان کی آرزو یہ ہوتی کہ سب سے پہلے حضور کھائیں۔ بلکہ امام عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ایک صحابی کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام حضرت ظاہر بتلایا گیا۔ وہ حضور سے مزاح کر لیتا، حضور اس سے مزاح فرما لیتے، اور وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ جب کبھی آقا اداس ہوتے، پریشان ہوتے، صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے کہ آقا کی طبیعت پہ بوجھ ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے تو آنا ذرا۔ جو ہی وہ سامنے آتا حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتا، وہ بات ہی ایسی کرتا کہ حضور خوش ہو جاتے۔ اور لکھتے ہیں محدثین کہ اس کے زیادہ تر مزاح جو ہیں وہ عملی مزاح ہوتے۔ مثال کے طور پہ مدینہ شریف کی منڈی میں چلا جاتا، جو سب سے اچھا ستھرا اور مہنگا پھل ہوتا اس کو خرید لیتا، حضور کی خدمت میں لا کے اس کو پیش کرتا۔ آقا اس ہدیے کو قبول کرتے، خود کرتے، جو پاس موجود ہوتے ان کو کھلا دیتے اور اس کو دعائیں دیتے۔ 2 4 5 دن کے بعد جب وہ دوبارہ جاتا، جس سے پھل خریدا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، اس کا بازو پکڑتا اور حضور کے دربار میں لے آتا، عرض کرتا وہ پرسوں حضور جو آپ نے پھل کھایا تھا اس کی پیسے مانگ رہا ہے۔ آقا کریم فرماتے میاں وہ تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، پھل اچھا تھا، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ آقا کریم خوش ہوتے، دعائیں دیتے، قیمت بھی ادا کر دیتے۔ وہ پہلے بھی دعا لے گیا ہوتا، پھر دوبارہ دعائیں لے لیتا۔ کتنا خوش قسمت ہے۔ اور روایات میں آتا ہے آقا اس سے بھی مزاح فرما لیتے، چونکہ جس طرح وہ حضور سے عملی مزاح کرتا، آقا کریم بھی اس سے مزاح فرما لیتے۔ مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے ایک دن وہ گھاس اپنے گاؤں سے کاٹ کے نہ لاتا تھا اور مدینہ شریف میں آ کے بیچتا تھا، اور یہاں سے ترکاریاں، سبزیاں، پھل لے کر اپنے دیہات میں جا کے فروخت کرتا تھا۔ وہ گھاس کا ڈھیر لگائے بیٹھا ہے اور بیچ رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام گئے اور پیچھے سے جا کے چپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال لگا رہتا ہے، آقا کریم سے بڑھ کر کس کا سٹیٹس ہوگا؟ آج حضور تو گلی سے گزرتے ہیں اور بچوں کو کھیلتا ہوا پاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہا جو پہلے میرے سینے سے لگے گا اسے اتنا انعام دوں گا، اور بچے بھڑ کے حضور سے سینے سے لگتے ہیں تو بازوں سے لپٹتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی کیا، پیر صاحب نے، مولوی صاحب نے، سیاستدان نے، اس نے بھی کبھی اس انداز میں اختیار کیا، انہیں تو پروٹوکول کا لگا رہتا ہے، ہر وقت اس کا یہ احساس رہتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کبھی بچوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی یتیم بچے کو اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں۔ ایک بڑھیا مسجد نبوی میں آئی، حضور مصلی پہ بیٹھے اور اس نے باہر سے کھڑا ہو کے حضور کو یوں اشارے شروع کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا، لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے، فرمایا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے بعد کھلا میدان تھا، کہا یہاں آ جائے۔
حضور وہاں چلے گئے، کہا میرے پردے والی باتیں. اب کڑکتی دھوپ، عرب کا ماحول اور اس کی باتیں، اور گھنٹے لگ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں غصہ بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو اس کی باتیں کان لگا کے سن رہے. جب گھنٹے لگ گئے اور اپنی مرضی سے تھک ہار کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جب کسی سے باتیں چھیڑتی ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتی. آپ کا وقت بھی قیمتی، بدن بھی نازک، اور دھوپ میں اس کی بے مقصد باتوں کے لیے گھنٹوں کا صرف کرنا. حضور ایسی ویسی عورتوں کی آپ باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں. ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. پھر اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھ زیادہ ہو جائے مدینے کی جس گلی، جس نکڑ، جس کونے پہ چاہے مجھ کو کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کر. یہ ہے حضور علیہ السلام کا انداز. تو گئے چپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کتنا خوش بخت تھا وہ. کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ بلا کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس کی محبت کو آزمانے کے لیے کہ یہ نام تو میرا بڑا لیتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں. ہر وقت میری دوستی کا دم بھرتا ہے، میرے ہاتھوں کے لمس سے میرا احساس کرتا ہے کہ نہیں، اور میں دیکھوں کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے. اور جس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جائے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بتا دوں کہ کون ہے. مطلب مجھے تجھے پہچانتے ہوئے دیر تو نہیں نہ لگی، تو دل میں بستا ہے، تیرے ہاتھ آئے اور مجھے پتا نہ چلے. اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی بتاؤں، اور جو ہاتھ رکھتا ہے وہ بولتا نہیں ہے. اب آقا کریم کے ہاتھ حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ آئے، اور حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوئے تو کیا سینے تک ٹھنڈ نہیں گئی ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، ابھی تک وہ ٹھنڈک نہیں بھول سکا، اور آنکھوں پہ جب ہاتھ آئے ہوں گے تو پھر تو حد ہو گئی ہوگی. اب حضرت ظاہر کو تو پتا چل گیا ہوگا یہ کون ہے، لیکن حضرت ظاہر نہیں بول رہے. اور میں کہا کرتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑ نہ جاواں. حضرت ظاہر نے بولنا ہی نہیں تھا، اور وہ نہیں بول رہے بلکہ اپنی کمر کو پیچھے کیا، حضور کے سینے سے جوڑا اور یوں رگڑنا شروع کر دیا. آقا کریم آنکھیں دبا رہے ہیں بار بار کہ وہ بولے، لیکن وہ نہیں بولتا. پھر بالآخر حضور نے کہا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو عرض کی حضور مجھ نکمے کو کس نے خریدنا ہے، میری کیا قیمت ہے؟ فرمایا ظاہر یوں نہ کہو، تم اللہ کے نزدیک بڑے مہنگے ہو، اور تم ہمارے دیہات ہو، ہم تمہارے شہر ہیں. تو آقا کریم اس سے یوں انداز محبت فرمایا. تو اس کی کوشش ہوتی کہ جب بھی منڈی میں پھل آتا حضور کی خدمت میں اس کو لے آتا، بعد میں مالک کو بھی لے آتا کہ حضور یہ پیسے مانگا ہے، اور آقا کریم قیمت بھی ادا کرتے. تو صحابہ کی یہ کوشش ہوتی کہ ان کے باغوں میں پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے.